اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو محبت کرتے کرتے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ایک مقام آتا ہے جہاں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، احبہ، میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ جب میں اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں تو پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور یہ صرف نہیں، پھر آگے فرمایا کہ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، ہاں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ ویسے تو ہم نے اس حدیث مبارکہ کا بہت دفعہ مطالعہ کیا، لیکن محبت کرنے والوں نے، اللہ کی محبت کو سمجھنے والوں نے اس کے کچھ چند عجیب معارف لکھے۔ 3 نقطے اس حدیث کے بارے میں فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا نقطہ بطور طالب علم اگر ہم اس کو غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ میں آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں، ان 4 اعضاء کا ذکر کیوں کیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں؟ تو مشائخ کہتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں، آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں ذکر کی، ان 4 چیزوں کا تعلق اللہ کی بندے سے محبت۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی آواز سب سے پہلے پسند آتی ہے، یا اس کو دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں سے دل میں بس جاتا ہے، آنکھوں کو چیز بھری لگتی ہے، وہ دل میں اپنی جگہ بنا دیتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کا ذکر کیا وہ یہ کہ بندے کے آنکھ اور کان اور آنکھ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے محبت دل میں داخل ہوتی ہے۔ اور پھر ذکر کیا کہ ہاتھ اور پاؤں کا، کیونکہ محبت اب آ جاتی ہے تو پھر جو اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ایکسپریشن بندے کے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اس کو جماتے ہیں، محبت کو اس پہ جم جاتے ہیں۔ جب پھر دوسرا نقطہ جو مفسرین نے نکالا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ کا ذکر کیا، کان کا ذکر کیا، آنکھ کا ذکر کیا، ہاتھ کا ذکر کیا، پاؤں کا ذکر کیا، زبان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ آئی لو یو کہنے کے لیے تو زبان ہی چاہیے ہوتی ہے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو زبان ہی چاہیے، تو آخر زبان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ زبان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انسان زبان سے ایسی بات بھی کر لیتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ زبانی دعووں پہ یقین نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ محبت حقیقی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب کان اور آنکھ سے محبت دل میں آ گئی تو اب ہاتھ اور پاؤں محبت پہ جمے رہیں اور پکا اظہار کریں۔ زبانی دعووں سے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتے۔ زبانی آئی لو یو اللہ کہتے رہنا یہ کافی نہیں ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، یہ زبانی کہتے رہنا کافی نہیں ہے۔ جب لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو پھر اس پہ کامل اتباع سنت کر کے دکھانا ہے۔ سنت کی محبت دل میں جب ہو تو پاؤں اور ہاتھ اس کے اوپر جمے رہیں۔ ہم زبانی طور پہ تو یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بڑے عاشق ہیں، لیکن نماز میں سستی، تکبیر اولیٰ میں سستی، تہجد کی توفیق نہیں، اور دعوے ہم کریں کہ جی ہم اللہ کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے یہ برداشت نہیں ہے، لہٰذا زبان کا ذکر نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ایک اور چیز جو فرمائی کہ یہ بندہ جو ہے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، کہ جب یہ مجھ سے مانگتا ہے
وَإِن سَأَلَنِي تو میں اس کو ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، لَأُؤْتِيَنَّهُ کہ میں اس کو ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں۔ کیونکہ جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ بندے کی، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے، اور بندے کو اگر مصائب اور آلام آتے بھی ہیں تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، یہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔